ایک خاتون کے داماد نے اس کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا. غلط کام ہے، میں ہاتھ اٹھانے کو پروموٹ نہیں کرتا، کہیں آپ یہ سمجھیں گے شوہروں کو چاہیے بیویوں کو مارے، ایسا نہیں ہے. لیکن عورت تھی سمجھدار، بیٹی نے گھر آ کے بتایا میرے میاں نے ہاتھ اٹھایا ہے. آج کل تو عورتیں اور گھر مائیں تباہ کر دیتی ہیں. تو ماں نے کہا بیٹا دیکھ، شوہر نے ہاتھ اگر اٹھایا ہے نا تو کوئی تو بات ہوئی ہوگی. فوراً کیا کرتے ہیں، فون گھما کے داماد کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا آج کل مارکیٹ میں، اٹھا گیا تو نے ہاتھ کیسے اٹھایا، ہوتا کون ہے تو؟ پہلے تحقیق کر لو بھائی، بولا کیا ہے اس نے. ہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کو بولو بھائی کیوں، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ ہاتھ اٹھایا جائے، اور اگر غلط بھی ہے تو اتنی غلط تھوڑی ہے کہ ہاتھ اٹھایا جائے. تو بس جذباتیت کا شکار ہے، افراط و تفریط ہے، پولائٹ بننے کے چکر میں سارا بیڑا غرق ہو رہا ہے. صحیح ہے نا؟ یہ اسلام کے اخلاق نہیں ہے. ہر چیز بیلنس ہے اسلام میں، ہر چیز. کتنا پیارا اصول ہے، بچے کو 7 سال کی عمر میں محبت سے سمجھاؤ، مارنے کی اجازت نہیں ہے. چھوٹا ہے بھائی، نماز پڑھے ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تو بھی ٹھیک ہے. 10 سال تک برداشت کرو، 3 سال تمہارے پاس ہے محبت کے لیے. 10 سال میں بھی نماز نہیں پڑھتا تو اب انسان لاتوں کے بھوت ہاتھوں سے نہیں سمجھتے، اب ہاتھ اٹھانا پڑے گا آپ کو. اب نہیں اٹھائیں گے تو یہ پولائٹنس نہیں ہے، یہ آپ کے نالائق ہونے کی، بولو نا بھائی، دلیل ہے. آپ کے نالائق ہونے کی دلیل ہے. تو ہر چیز میں ایسا ہے، ہر چیز میں، ہر معاملے میں. آپ کا ملازم ہے، صحیح کام نہیں کر رہا، ٹائم پہ نہیں آ رہا، بزنس کا بیڑا غرق کر دیا، محبت سے سمجھاؤ، تمیز سے. 2-4 دفعہ کے بعد چل بھائی چھٹی تیری، نکل پتلی گلی سے. ٹھیک ہے نا؟ یہ فیکٹری ہے، ہم نے کو ایدی سینٹر تھوڑی کھولا ہوا ہے ہم نے یہاں پہ. ہمارے ایک رشتے دار فیصل آباد میں، ان کی فیکٹری تھی کپڑے کی. مجھے لے گئے، ویسے مجھے شوق بھی ہے چیزیں دیکھنے کا، کیسے بن رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو ملازم بڑے تمیز سے کام کر رہے ہیں. میں نے کہا پہلی دفعہ دیکھا ہے ملازم اتنی تمیز سے. انہوں نے کہا ٹھڈے مار مار کے ان کو انسان بنا ہے. ٹھڈے مار مار کے کیا بنا ہے؟ کہہ رہے بیٹھے رہے، کہتے تھے جب آتا تھا سو رہے ہوتے تھے، کام ہی نہیں کرتے. دہاڑی پہ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، کمیشن پہ کام ٹھکا ٹھک ہوتا ہے، دہاڑیوں پہ کام ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ نہیں ٹھڈے وڈے نہیں مارے، تمیز، اصل تو تمیز ہی ہے. لیکن تمیز کی بھی ایک کیا ہے میرے بھائی، حد ہے، حد ہے تمیز. تو مسلمان چونکہ ہماری زندگی میں بیلنس ہی نہیں ہے. اصل تو اخلاق ہی ہے، یاد رکھو. اصل کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اصل سختی ہے. اصل کیا ہے؟ جو کام اخلاق سے ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا. اسلام نے اصل تو اخلاق سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا احسنہم اخلاقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. گالیاں، ٹھڈے، یہ کوئی تہذیب نہیں ہے. مار دھاڑ، گھروں میں چیخو پکار، گالیاں دے رہے ہیں رشتہ داروں کو، گالیاں بلب کے رشتہ داروں کو. بھائی کہ لائٹ اگر جا رہی ہے تو گالیاں دینے سے لائٹ تھوڑی آ جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ نہ بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دینے سے لائٹ آئے گی، نہ بلب کو گالیاں دینے. آپ کی زبان کیا ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی. تو اصل تو اخلاق ہی ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال نبی کی خدمت کی، بچے تھے. فرماتے ہیں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا اور آپ نے یہ پوچھا کیوں نہیں کیا، اور میں نے کوئی کام نہیں کرنا تھا اور کر دیا تو آپ نے یہ پوچھا ہو کہ کیوں کیا. بس جتنا کام کر دیا ٹھیک ہے، نہیں کیا تو بھی ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کو ایک دفعہ کسی کام سے بھیجا. وہ بچے تھے، بجائے کام کرنے کے بچوں میں کھیلنے لگے جا کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، دیکھا بھائی کہاں ہیں، تو دیکھا وہ تو کھیل رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے. حضرت انس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کہا. سمجھ رہے ہیں وجہ کیا ہے؟ بھائی یہ تو اپنی ان کی والدہ نے گفٹ دیا ہے نا خدمت کے لیے، تو اپنی مرضی سے خدمت کر رہے ہیں، اس میں سختی کیسی؟ ٹھیک ہے خدمت کر دی تو بھی. اور بچوں کے ساتھ تو ویسے بھی شریعت میں سختی نہیں ہے، بچوں کے ساتھ تو بہت نرمی ہے. میں تو وہ جو ٹھڈے مارنے کی بات کروں تو 30-35 سال کے تھے نا، اس کو پڑے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں سیرت میں سختی بھی ملتی ہے اور نرمی بھی. رحمت للعالمین. ایک ایتھیس نے اعتراض کیا یہ رحمت للعالمین ہے اور جناب گردنیں اڑانے کا حکم بھی دے رہے ہیں، یہ کیسے رحمت للعالمین ہے؟ بھائی رحمت للعالمین کا یہ مفہوم کہ کسی کو کچھ بھی نہ کہیں، یہ رحمت نہیں ہے، یہ انسانیت کے لیے زحمت بن جائے گی یہ عادت. تو
کیونکہ اس صفت کو فالو کرنا ممکن نہیں ہے۔ رحمت کا معنی ہر لحاظ سے جامع شخصیت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشہور واقعہ اب کئی بار سنا چکا ہوں، دوبارہ سنا کے بس پھر آگے بڑھتا ہوں، کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کر رہا تھا، گرفتار ہو گیا، تو آپ نے حکم دیا اس کی گردن اڑائی جائے۔ اب دیکھو، گردن اڑانے کا حکم دینا بظاہر یہ رحمت کے خلاف ہے نا۔ ہم ہوتے ہم کہتے ہیں نہیں بھائی گردن کیوں اڑائی جائے، اسلام تو بہت وسیع مذہب ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ بہت غفور رحیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا، گردن، کیونکہ نہیں اڑائی تو یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کل دوبارہ جاسوسی کرے گا ہمارے ساتھ، پہلے اپنے لوگ ہیں، لیکن اس نے اپنی 6 بیٹیوں کا واسطہ دیا کہ میری 6 بیٹیاں ہیں، میں 6 بیٹیوں کا باپ ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ ترس آیا اور آپ نے اس کو چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ دوبارہ گرفتار ہو گیا، دوبارہ کمبخت جاسوسی کر رہا تھا، پھر اس نے اپنی 6 بیٹیوں کا واسطہ دیا، مجھے نہ مارے، میری 6 بیٹیاں ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا، لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین، مسلمان ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ حکم دیا اس کو مار دو، اس لیے کہ اس کی بیٹیوں کا خیال کریں یا اپنے ساتھیوں کا خیال کریں۔ کیسا بیلنس اس میں اصل بتا دیا کہ اصل رحمت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات اختیار کرو۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ جود و سخاوت ہے اس میں۔ اللہ کیا ہے؟ غیرت والا ہے، تو ہمیں بھی اپنے اندر کیا پیدا کرنی ہے؟ غیرت۔ تو اللہ کی صفت یہ ہے کہ قرآن حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو آئندہ کن اصولوں پہ یہ کائنات چلے گی، وہ اصول اللہ نے پہلے لکھ دیے۔ جب کوئی ملک وجود میں آتا ہے تو آئین پہلے بنتا ہے نا، کیا ہو گیا بھائی جان؟ آئین پہلے بنتا ہے، اس کے بعد اس آئین کے تحت قانون وضع ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ قلم، حدیث میں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں۔ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ کیا ہے؟ قلم، کائنات کو بنانے کے بعد، تاکہ جو کائنات جن اصولوں پہ چلے گی نا، وہ اصول، وہ آئین پہلے سے طے ہو جائے کہ اس آئین کے تحت چلے گی۔ اور اللہ نے سب سے پہلی چیز قلم بنا کے اسے حکم دیا لکھ، ٹھیک ہے نا، کیا حکم دیا؟ بولو نا، لکھ۔ تو پہلا اصول لکھا، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی۔ کیا پیاری بات اللہ نے ہم لوگوں کے لیے لکھ دی، جس کی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے ہیں۔ یعنی جہاں غصے اور رحمت میں ٹکراؤ ہوگا تو رحمت کیا ہوگی؟ رحمت کا گراف ہمیشہ اوپر رہے گا۔ اللہ یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ میرا جو غضب ہے وہ ہوگا ہی نہیں، میرا غضب ہوگا ہی نہیں، ہمیشہ کیا رہے گی؟ رحمت۔ رحمت ہی رحمت کے اصول پہ چلے گی، غضب نہیں ہوگا۔ تو پھر لوگ پیغمبروں کی نہیں مانتے، قوم عاد، قوم سمود تباہ نہ ہوتی، قوم لوط تباہ نہ ہوتی، فرعون سمندر میں غرق نہ ہوتا، پانی میں اور آگ میں نہ جلتا اور جہنم نہ ہوتی۔ تو اللہ نے یہ نہیں لکھا کہ میرا غضب ہوگا ہی نہیں، بلکہ اللہ نے لکھا کہ غضب بھی ہوگا، رحمت بھی۔ لیکن رحمت اور غضب میں جب ٹکراؤ ہوگا نا تو رحمت کو کیا کروں گا؟ غالب کروں گا۔ جیسے کوئی گناہگار جب توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کا تقاضا ہے کہ معاف کیا جائے، سابقہ گناہوں کا تقاضا ہے کہ معاف نہ کیا جائے۔ تو جب ٹکراؤ ہوگا تو رحمت کو اللہ کیا کر دیں گے؟ غالب کر دیں گے، رحمت کو اللہ ہمیشہ غالب کریں گے۔ تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت کہ جب رحمت اور غضب میں ٹکراؤ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کیا ہوتی؟ ہمیشہ غالب ہوتی۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مشرکین مکہ نے کتنا ستایا، جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، سب کو معاف کر دیا، ضرورت نہیں ہے تلوار چلانے کی۔ بھائی اب ان کو قتل کر کے کیا ملے گا ہمیں؟ ضرورت نہیں ہے، جو اللہ نے ہمیں غلبہ دینا تھا وہ دے دیا ہے۔ تو نہیں تلوار چلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ مشرکین کے جو سردار تھے ان کو الگ سے عزت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن جہاں یہ جو جاسوس پکڑا گیا تو اس میں بھی معافی مانگی، 6 بیٹیوں کا حوالہ دیا۔ جب 6 بیٹیوں کا حوالہ دیا تو بیٹیاں ہونا اس کی علامت ہے کہ باپ پہ کیا کیا جائے؟ رحم۔ بیٹیوں کا کون پوچھے گا بعد میں؟
جاسوس ہونا اس کا تقاضا کرتا ہے کہ گردن اڑائی جائے. تو یہاں بھی رحمت اور غضب کیا ہو رہے ہیں؟ بولو بھائی، ٹکرا رہے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ چھوڑ دو. بیٹیوں کا واسطہ دے رہا ہے. دوبارہ جب پکڑا گیا ہے تو اب بھی اگر چھوڑنے کا حکم دے دیا جاتا تو اس کا مطلب صفت غضب ہے ہی نہیں. اور یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ آپ کے اندر غضب کی اور انتقام کی صفت ہی ختم ہو جائے، انتقام لیس ہو جائے. اس کا مطلب آپ قوم کے لیڈر نہیں بن سکتے، آپ قوم کو گائیڈ نہیں کر سکتے، آپ قوم خود بھی ڈوبو گے، قوم کو بھی ڈبو دو گے، آپ برباد ہو جاؤ گے. تو میں یہ اتنی ڈیٹیل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہی چیز ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے. اصل پیار ہے، اصل محبت ہے، اصل رحمت ہے، اس کو غالب رکھنا ہے ہمیشہ. لیکن انتقام لیس بولو نہیں بن جانا، غضب لیس بولتے کیوں نہیں، کیا ہو گیا، نہیں بننا ہے. ایسا نہیں ہو جانا کہ اتنے میٹھے کے جو بھی چائے نگل لے کھا کے. تو یہ جو علماء پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ یوں نہیں کیا تو ان کو غصہ کیوں آ گیا، کھڑے کھڑے سنا کیوں دی، یہ تو بھائی آدمی ہے، اگر روٹی کھائیں گے تو غصہ آئے گا. اور اگر اتنے میٹھے کہ جو بھی جو مرضی کرتا رہے غصہ ہی نہ آئے تو ایسا نہیں ہوتا. پیغمبروں کو نہیں غصہ آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، ٹھیک ہے نا، ان کا جلال کیا تھا، مشہور تھا، کلیم اللہ تھے. کیسا جلال کے واقعات ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا انسانی شکل میں. حضرت موسیٰ نے پوچھا کیسے آنا ہوا، ٹھیک ہے، کہا موت کا فرشتہ ہوں، آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں. حضرت موسیٰ نے ایک کھینچ کے تھپڑ لگا، اتنی زور سے مارا ان کی آنکھ نکل کے گر گئی نیچے. وہ اللہ کے پاس گئے، اللہ اپنے کس بندے کے پاس بھیجا ہے تو نے مجھے، ہے بھائی پتہ نہیں حضرت موسیٰ کو غصہ کس بات پر آیا، اسٹائل ان کا ایسا ہوگا، ہے بھائی، یا کیا ہوا ہے وہ تو حضرت موسیٰ ہی جانتے ہیں. ظاہر ہے پیغمبروں کو ناحق غصہ نہیں آتا، لیکن اللہ بس ایک حضرت موسیٰ کی جو جلالی صفت ہے نا اس کا اظہار کرنا چاہتے تھے کہ دشمنوں کو کہ ان سے بچ کے رہو، ٹھیک ہے، انہوں فرشتے کے تھپڑ لگا دیا تو تھوڑا سا احتیاط رکھو ان سے. تو اصل کیا ہے میرے بھائی؟ اصل محبت ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ الٹی کوالٹی ہوتی ہے ان کے اندر. اصل غصہ ہے، جب دیکھ لے غصہ جاری نہیں ہو رہا تو پھر تمیز پہ آ جاتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. شروع میں کیا کرتے ہیں؟ غصہ اور مار دھاڑ اور گالیاں یہاں سے شروع کرتے ہیں. پہلے یعنی آپشن یہ ہوتا ہے ان کا، اگر اس سے بندہ قابو میں نہیں آیا تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ قابو میں آنے والا نہیں ہے، پھر وہ کس سے بات کرتے ہیں؟ تمیز سے بات کرتے ہیں. بالکل اس کی مثال ہے، ایک آدمی نے کسی کے چاقو رکھا، بولا تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے، اس نے ٹیٹی نکال دی، ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے، ٹھیک ہے. یعنی سامنے والا اگر آپ سے بھی بڑا فنٹر نکل آیا، آپ سے بھی بڑا فنٹر نکل آیا تو پھر آپ کہتے ہو بھئی یہاں تمیز، یا تمیز سے بات کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں، فوراً غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو یہ غلط ہے. نہ تو غصہ لیس ہو جانا ٹھیک ہے کہ کچھ بھی ہوتا رہے. اور چونکہ میاں بیوی میں بہت ہو رہا ہے آج کل، یہ بہت زیادہ پھڈے جھگڑے، داماد ایک نمبر کا ہیروئن چی چرسی کہیں کا الو کا، کیا بولوں میں، اور برداشت پہ برداشت، برداشت پہ برداشت، نہیں کل ٹھیک ہو جائے گا، نہیں پرسوں ٹھیک ہو جائے گا. بھائی نہیں ٹھیک ہوگا، یہ چھوڑ دو اس کو. نہیں جی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے. بھائی اللہ کی رحمت بڑی ہے اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ چھوڑ دو تو اللہ کی رحمت بڑی ہے، کوئی دوسرا دلا دے گا اللہ. جب ثنا خان کو مفتی انس مل سکتے ہیں اور مفتی انس کو ثنا خان مل سکتی ہے تو اس کا مطلب کسی کو کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی مل سکتا ہے. دو انتہائیں ہیں نا، ایک مولوی اور ایکٹریس کی آپس میں شادی ہو گئی تو اس کا مطلب کسی کی کسی بھی ٹائم پہ کسی پہ بھی شادی ہو سکتی ہے. رشتوں کی کمی مارکیٹ میں نہیں ہے. تو ایسے ایسے الٹے الٹے لوگوں کو لوگ برداشت کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کل ٹھیک ہو سکتا ہے. بھائی ایک حد ہے، حد ہر چیز میں کیا ہے؟ ایک لمٹ ہے. اولاد بگڑی بھی ہوتی ہے. میں والدین کو کہتا ہوں بھائی اپنے بیٹے کو ایک حد تک تربیت کرو، نہیں آ رہا نا قابو میں، نکلو. بولو پتلی گری سے سامان گھر سے اٹھا کے کیا کرو، نکلو. زیادہ نہیں بدماشی ہے، تیرے باپ کا گھر ہے، تیرا گھر نہیں ہے. ہاں سارے 100% درست نہیں ہوتی اولادیں، کچھ تو باپ کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے اولاد کی خاطر، لیکن وہ بھی ایک حد ہے نا. حد سے زیادہ تھوڑی ہوتا ہے، حد سے زیادہ نہیں ہوتی کوئی بھی چیز.
پھر اس میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ یہ دیکھا جائے گا بڑا نقصان کس میں. لوگ کہتے ہیں اگر تعلق ختم کیا تو یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. بھائی تعلق ختم کیا تو یہ ہو جائے گا, نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا, تو دونوں میں پلس مائنس کیا کرو کہ زیادہ نقصان کس میں. ہمیشہ اس اصول پہ زندگی گزرتی ہے. یاد رکھو دنیا میں سارے فائدے کی چیزیں کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی, ہر کام کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. عقل مند آدمی یہ دیکھتا ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں یا اس کے بینیفٹس زیادہ ہیں. اس اصول پہ زندگی گزاری جاتی ہے. اگر اس اصول پہ زندگی نہیں گزارو گے ساری زندگی کبھی کوئی فیصلہ آپ سے ہوگا ہی نہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ساری زندگی کنفیوز رہو گے اور کبھی کوئی فیصلہ آپ سے ہوگا ہی نہیں. ہمیشہ اس اصول پہ زندگی گزرتی ہے کہ یہ کام کرنے میں بھی نقصان, نہ کرنے میں بھی, کرنے میں زیادہ یا نہ کرنے میں زیادہ. اس کو پلس مائنس کر کے فوراً رپورٹ مارکیٹ میں لایا کرو, ٹھیک ہے نا, اور رپورٹ خود تیار کرو, کرنا ہے بھائی کہ یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے اس کے, تو یہ برداشت کریں گے. جیسے اینٹی بائیوٹک ہے, کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں, اب ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں. کیا خیال ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی کتنی بڑی اللہ کی رحمت, لیکن اللہ نے اس کا ایک اصول اور ضابطہ بنا دیا کہ آخرت میں اس کو نہیں بخشوں گا جو مجھے نہیں مانے گا یا میرے ساتھ شرک کرے گا, کچھ بھی ہو جائے, چاہے پیغمبر کی سفارش کیوں نہ آ جائے, بلکہ پیغمبر پر پابندی لگا دوں گا کہ آپ کو ان کی سفارش کی اجازت نہیں ہے. یہ بہت بھائی, اس سے پتا چلتا ہے ایمان بہت بڑی نعمت ہے. آج مسلم گھرانوں میں بات بات پر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ. اکثر ایک چیز پوچھی جاتی ہے, کھانے کے بعد پانی پینا. یہ جو آج کل نہار منہ پانی پینے کی حدیثیں گڑی جا رہی ہیں نا کہ نہار منہ پانی پینا اتنا فائدہ, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. ہمارے علم میں نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہار منہ پانی پیا کرتے تھے. نارمل زندگی گزارنی چاہیے اچھے بچوں کی طرح. صبح صبح اٹھ کے گڑھے پہ جا کے یہ فریج پہ بوتلیں نکال کے پینا, جبکہ پیاس بھی نہیں لگ رہی. تو ڈاکٹروں کی تحقیق ہوگی, مگر یہ تحقیق بعد میں بدل بھی سکتی ہے. بہت ساری تحقیقات بدل گئی ہیں, تو نیچر سے کبھی نہ ہٹو. سمجھ رہے ہو؟ صبح اٹھو اچھے بچوں کی طرح, اپنا نماز نہ دھو کے نماز پڑھو. جب بھوک لگنا شروع ہو جائے تو کھانا کھا لو. پیاس لگنا شروع ہو جائے تو بولو بھائی پانی پی لو. بس اس طرح ہنسی خوشی زندگی گزارو, اور تھوڑا ایکٹیویٹی رکھو, کوئی بھاگم دوڑم, کچھ چلت پھرت رکھو, فٹ فاٹ رہو گے انشاءاللہ. بھلا وجہ اٹھ کے پانی کی پانی چڑھا رہا ہے, کئی لوگ مبتلا ہو چکے ہیں اس میں. فائدے ہیں اس کے, میں نہیں کہتا کہ فائدہ نہیں ہے, سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں. جو بھی کام آپ ایک نیچرل لائف سے ہٹ کے کرو گے نا, اس کے جہاں فائدے ہوں گے وہاں کچھ ایسے نقصان ہو رہے ہوں گے جو آپ کو بعد میں پتہ چلیں گے. اور بعض نقصان تو ایسے ہوتے ہیں جو پتہ ہی نہیں چلتے کہ یہ اس کی وجہ سے ہوئے ہیں. اس لیے نارمل اچھے بچوں کی طرح زندگی گزارنی چاہیے. کوئی بیماری ہو, اس بیماری میں ڈاکٹر بطور دوا کے تجویز کرے تو ٹھیک ہے. کوئی بیماری ہو گئی نا آپ کو, اس میں بطور دوا کے, بطور علاج کے, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن نارمل آدمی کو, جوان آدمی کو ایسی ایکٹیویٹیز نہیں کرنی چاہیے. اچھے بچوں کی طرح سیدھا تمیز سے, جیسے اس کے باپ دادا زندگی گزارتے آئے تھے. جانوروں کو دیکھا کبھی صبح اٹھتے ہی پانی پی رہے ہو جا کے ہیں؟ صبح اٹھتے ہی سارے جانور, ان کو کیا چاہیے, بھوک لگنا شروع ہوتی ہے, کھانا کھاتے ہیں. تو نبی اسی طرح یہ بھی بہت ہے کہ کھانے کے بعد پانی نہ پیو, کھانے کے بعد پانی نہ پیو. سنا ہوگا آپ نے, سب سنتے ہیں کھانے کے بعد پانی زہر ہے, یہ ہے, فلانا ڈمکانا ہے. اس بارے میں کچھ لوگ حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد پانی پیا بھی ہے, عمل سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ پانی پیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قولی حدیث ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کھانا اور پانی ساتھ ساتھ ہیں. ابھی آدھا کلپ نہ بنانے, پورا ہونے دیں, تو ایسا نہ ہو آدھا کاٹ کے پیش کر دے. دیکھو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے, شدید بھوک تھی آپ کو, شدید بھوک, پریشان ہو کے گھر سے نکلے. حضرت ابو بکر ملے, کیا مسئلہ ہے؟ ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا, بھوک کی شدت نے پریشان کر دیا. حضرت عمر کا بھی یہی مسئلہ, بھوک کی شدت نے پریشان کر دیا.
یہ تینوں اصحاب جا رہے ہیں. ایک صحابی نے کہا دعوت کی ان کی, اپنے باغ میں لے کر گئے, تر کھجوریں سامنے لا کے رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو تناول فرمایا اور فرمایا ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. اور وہ کھجوریں آپ نے کھانے کے بعد کنویں کا میٹھا پانی پیا اور سیر ہو گئے. پانی پینے کا مزہ ہی کھانے کے بعد ہے. نہیں آ رہی سمجھ؟ جب شدید بھوک میں آپ کھجوریں کھاؤ گے اور اس کے بعد پانی پیو گے تو کیا مزہ نہیں آئے گا؟ کھجوریں کھا لیں, اب پیاس لگ رہی ہے آپ کا, نہ کھانے کے 3 گھنٹے کے بعد پانی, 2 گھنٹے کے بعد پانی, وہ بہت مصیبت ہے بھائی. یہ نیچر ہے, کھاتے ہی پانی پینے کا دل چاہتا ہے. اور ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدے کے 3 حصے کرو, ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ ہوا. تو یہ جو ایک حصہ پانی اور ایک حصہ کھانا, اس کا صاف مطلب ہے کہ کھانے کے ساتھ ہی پانی ہے, تبھی تو اس کے لیے جگہ چھوڑنی ہے. کیا ہو گیا؟ اگر کھانے کے 2 گھنٹے بعد پانی ہوتا تو 1/3 کھانا تو وہ ہضم ہو چکا ہوتا ہے, پھر تو پورا معدہ پانی کے لیے تیار ہے. تو دونوں حدیثوں کو ملائیں تو رزلٹ کیا سامنے آئے گا کہ کھانا پانی قرآن میں کیا ہے, کلو واشربو, کھاؤ اور پیو, کھاؤ اور پیو. تو کھانا پینا اکٹھا ہے. لیکن دونوں حدیثوں کو ہم ساتھ ملاتے ہیں. آدھی حدیث لوگ ہیں نا, آدھی نہیں لوگ, پھر مسئلہ خراب ہو. دونوں کو ساتھ ملاتے ہیں. ایک حدیث میں آ رہا ہے کھانے کے بعد آپ نے پانی پیا, اور کھجور کے بعد, جس میں عام طور پہ منع کیا جاتا ہے. اور دوسری حدیث میں آ رہا ہے کہ 1/3 کھانا, 1/3 سانس لینے کے لیے جگہ. اتنا بھر کے کھاتے ہیں کہ سانس ہی نہیں آ رہا ہوتا, وہ پھیپھڑوں کی جگہ نہیں مل رہی ہوتی پھولنے کے لیے. اور 1/3 پانی. تو پتہ یہ چلا کہ یہ پیشکش اس کے لیے ہے جو 1/3 کھانا کھاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنا کھانا کھاؤ کہ پانی کے لیے جگہ ہو. آج کل جو منع کیا جاتا ہے کھانے کے بعد پانی سے, ان لوگوں کو شاید ڈاکٹروں کی مراد وہ لوگ ہوں یا سب لوگ ہی ایسا کر رہے ہیں, وہ یہاں تک کھاتے ہیں. اس کے بعد جب آپ پانی پیئیں گے تو وہ کھانا پھول جاتا ہے یا اور مسائل پیدا کرتا ہے, وہ جگہ بچتی نہیں ہے. اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بد ہضمی. تو تھوڑا کھانا اگر کھایا جائے تو اس کے بعد پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ فائدہ مند ہے, کیونکہ نبی نے جو کام کیا وہ نقصان دہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ پانی کس قسم کا پینا ہے. ہمارے نبی نے جو پانی پیا وہ کنویں کا, وہ ایک نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کا. اور ہمارے ہاں جو کھانے کے بعد پانی پیا جاتا ہے وہ فریج کا نکلا ہوا ٹھنڈا ٹھاٹ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے معدے کا کیا ہو جاتا ہے؟ بیڑا غرق. یہ جو ہمارا معدہ ہے نا, یہ وائز گھومتا ہے ایسے, یعنی میرے لحاظ سے دیکھیں نا, یوں کر کے گھومتا ہے. آپ کے لحاظ سے یوں کر کے گھومتا ہے, یہ ایسے گھوم رہا ہوتا ہے یہ. تو جب آپ ٹھنڈی ٹھاٹ چیز پانی اس میں ڈالتے ہو تو اس کی جو گھومنے کی حرکت ہے وہ سست ہو جاتی ہے, اور وہ جو کھانا ہے وہ مختلف قسم کے کھانچوں میں پھنس جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ایک چیز گھوم رہی ہو نا, کوئی چکی ہے جو اپنے گھوم رہی ہے, پیس رہی ہے, تو ظاہر ہے فرق پڑتا ہے نا, اس کی رفتار سلو ہو جائے تو معدے کی رفتار ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے, تو اس سے قبض ہوتا ہے اور درجنوں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو پانی کھانے کے بعد پی سکتے ہیں آپ, بشرطے کہ کھانا آپ نے تمیز سے کھایا ہو اور پانی کا ٹیمپریچر بہت زیادہ کم نہ ہو, ٹھنڈا پانی نہ ہو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس بارے میں جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں نا کھانے کے بعد پانی نہ پینا, وہ صحیح نہیں ہے. اور اگر گرم پانی پیا جائے جو چولہے کا گرم ہو, وہ تو ہاضمے میں اور مدد دیتا ہے, جو کہوا جسے کہتے ہیں, وہ تو اور تھوڑی مدد دیتا ہے ہاضمے میں. لیکن میں نوجوانوں کو کہتا ہوں وہ نہ پئیں, تمیز سے زندگی گزاریں, بس پانی پئیں آرام سے. دنیا بھٹک رہی ہے رب کی تلاش میں. دنیا اسی سوال کا جواب تلاش کر رہی ہے کہ کسی نے ہمیں پیدا کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. اسی بحث میں وقت کو برباد کر رہے ہیں. پھر جن کو اس کا جواب ملا کسی نے پیدا کیا ہے, تو ان کو یہی نہیں پتا کہ وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ. کوئی پتھر کی بنی ہوئی مورتیوں کو
بھائی اس کو مزہ آ رہا ہے تبھی تو پتھر کے سامنے جھک رہا ہے وہ. اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی تلاش اور اللہ کے سامنے جھکنا یہ انسان کی نیچر ہے, اس میں انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے. تبھی تو لوگوں کو صحیح خدا نہیں ملتا تو پتھروں سے بنے ہوئے خداؤں کو خود سے بنا کر ان کے سامنے جھکنا شروع کر دے. دنیا میں ہر دور میں کسی نہ کسی عنوان سے پیدا کرنے والے کی عبادت ہوتی رہی ہے. کسی نے پیغمبروں کو معبود بنا لیا, کسی نے پتھروں کو بنا لیا, کسی نے بندروں کو بنا لیا, کسی نے سورج کو بنا لیا. تو یہ سارے بھٹک رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا رب چاہیے جس کے سامنے ہم جھکیں, جس کی ہم عبادت کریں. یہ انسان کی نیچر ہے. اگر یہ نیچر نہ ہوتی تو دنیا میں اگر صدیوں سے آپ دیکھیں نا انسان, تو عبادت نہ کرنے والے زیادہ ہوتے, کرنے والے کم. جبکہ دنیا میں ہمیشہ سے عبادت کرنے والے زیادہ ہیں, چاہے وہ بتوں کی کرتے ہوں, چاہے وہ مزاروں پہ سجدے کرتے ہوں, لیکن عبادت کرنے والے ہیں. یہ فطرت ہے انسان کی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانیت پہ یہ احسان کیا کہ انہیں صحیح خدا کا پتہ بتا دیا, صحیح رب کا ایڈریس بتا دیا, یہ ہے, اور دلائل سے ثابت بھی کر دیا. تو بھائی جس کو صحیح رب مل جائے اس کو تو پھر یہ ٹینشن تو اس کی ختم ہو گئی کہ رب ہے یا نہیں ہے, کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے. اس کو تو راستہ مل گیا نا. اب اسے تو اس کو منانے میں مزہ آئے گا یا ٹینشن ہوگی؟ مزہ آئے گا بھائی. اس کو کہتے ہم تو تلاش میں تھے. صحیح رب ملنے کے بعد تو پہلے حدیث کے الفاظ کیا ہے, مر رضیہ, راضی ہو, خوش ہو. یہ نہ ہو کہ یار پتہ نہیں کیوں پیدا ہو گئے مسلمان گھروں میں, انگریز پیدا ہوتے تو کتنا مزے کی زندگی تھی. دیکھو ایک عجیب بات ہے, یہ جو خوش ہوتے ہیں نا شرابیں پی کے اور ناچ گانے کر کے, اور یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں, اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی اندھیروں میں بھٹک رہا ہو, ٹینشن سے پاگل ہو رہا ہو نا, اب ٹینشن میں آ کے وہ چرس پینا شروع کر دے. اکثر ٹینشن والے لوگ چرس پیتے ہیں نا. ہائے ہائے ہائے, کاش یہ مثالیں سمجھ میں آ جائیں آپ لوگوں کی. میں تو سوچ رہا ہوں اپنی مثالوں کا نا مسالوں کی طرح ایک ڈبہ بنا کے مارکیٹ میں, ایک کمپنی بنا کے مارکیٹ میں پھینکوں, کیونکہ ان مثالوں میں مسالوں سے زیادہ لذت ہے. مجھے مثال دینے میں اتنا مزہ آتا ہے, پتہ نہیں آپ لوگ کو سننے میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. دیکھو ایک مثال سے بعض دفعہ بات ایسی واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا خصم کے پاس جواب نہیں ہوتا, کیونکہ پروپیگنڈے کا دور ہے نا. اتنا پروپیگنڈا کیا, اتنا پروپیگنڈا کیا ہے آج مغربی دنیا نے, لبرل لوگوں نے, کہ اسلام کو سمجھنا مشکل بنا دیا ان کمبختوں نے. کہتے ہیں گورا انجوائے کر رہا ہے. دیکھو یہ مولوی پتہ نہیں کیسے ٹینشن ڈپریشن, ارے مولوی ٹینشن میں ہوتے تو ڈپریشن کی گولیاں مولوی کھا رہے ہوتے ہیں بھائی. زیادہ تر لبرل لوگ ڈپریشن کی گولیاں کھاتے ہیں. ابھی کسی نے بتایا واللہ عالم کہ آغا خان ہاسپٹل کی رپورٹ ہے کہ 78% لوگ ڈپریشن میں ہے پاکستان میں. اب پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے, واللہ ہے بھی کہ نہیں ہے, بلکہ کسی معتبر آدمی نے بتایا میں 78% لوگ. مجھے کسی نے کہا کہ وہاں بھی ایسا ہی ہے مغربی دنیا میں 78% لوگ. تو میں نے کہا ہمارے ہاں 78% ہیں, ان کے یہاں بھی 78%, لیکن ہمارے ہاں کوالٹی وائز تھوڑا لو لیول کوالٹی کے نفسیاتی ہیں. ان کے اگر 78% ہیں تو کوالٹی کے لحاظ سے صحیح ہے نا, کیونکہ رپورٹ میں یہ تو آیا, کوانٹٹی تو دیکھی گئی ہے, کوالٹی پر رپورٹ پیش. ہمارے تھوڑے تھوڑے, ان کے تھوڑے زیادہ زیادہ سے ہو گئے. تو اگر یہ ڈپریشن کا مسئلہ یہ عیش و عشرت کی وجہ سے اس میں لذت ہوتی, تو لذت میں زندگی گزارنے والا ڈپریشن میں تھوڑی جاتا ہے. ڈپریشن میں تو وہ جائے گا جو لذت سے زندگی نہیں گزار. تو نماز پڑھنے والے کو ڈپریشن ہونی چاہیے, داڑھی رکھنے والے کو اسٹریس میں جانا چاہیے, نظر کی حفاظت کرنے والے کو چاہیے کہ دماغی پاگل ہو جائے وہ تھوڑے دنوں میں, شراب سے بچنے والے کو چاہیے کہ اس کے اوپر کی سیٹنگ, بولو نا یار کیا ہو گیا آپ لوگ کی سیٹنگ ماشاءاللہ فٹ فاٹ ہے, بہترین ہے, تو بولنا پڑے گا آپ کو. ہونا یہ چاہیے کہ جو شراب سے بچ رہا ہے وہ ڈپریشن میں جا کے پاگل ہو جائے, جو چرس نہیں پی رہا وہ ڈپریشن میں جائے, کیونکہ وہ تو ٹینشن میں ہے نا.
शराब पीने वाला लज्जत में है, जिना करने वाला मजे में है, माँ बाप को ओल्ड होम में जमा कराने वाला लज्जत में और लाइफ को एंजॉय कर रहा है, गुटखे खाने वाला लज्जत में है। और आज की एक रिपोर्ट आई है, एक और चीज आई है मार्केट में, मावा। मुझे पता ही नहीं था, हम गुटखे को बुरा वाला कह रहे हैं बिला वजह। मावा पुराना हो गया। अच्छा, और ये मेन पूरी क्या चीज है? मावा की कोई डिग्री कोई है? बहन भाई हैं तो खा रहे हैं, शीशा पी रहे हैं, तो भाई ये तो खुश होने चाहिए। अगर इसमें वाकई लज्जत है, इसमें मजे हैं, तो भाई इनको तो जो फिल्में देखने वाले, सिनेमा घरों में जाने वाले, उनकी लाइफ बहुत मजे की, हंसी ऐसी इंजॉय करना चाहिए उनको। वो फिल्म भी देख रहे हैं भाई, उनको तो ज्यादा मजा आना चाहिए। तो मैं इन मजों की हकीकत आपको जरा 2 मिनट में बयान करता हूं। ये ऐसे है मेरे भाई, जो रास्ता भूल गया, मंजिल ही नहीं पता, भटक रहा है, तो टेंशन में आता है, तो अब उसके पास टेंशन को खत्म करने के लिए चर्च के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपने जाना था लाहौर, बाय रोड निकले आप, रास्ता भूल गए, और ऐसा भूले कि ये भी भूल गए कि जाना कहां है। एक तो रास्ता भूलता है इंसान के, चलो लाहौर जा रहा था लेकिन लाहौर का रास्ता भूल गया, कोई बता ही नहीं रहा, कम वक्त कोई मिल नहीं रहा बंदा, ना कोई साइन बोर्ड है, भटकता है यार, इधर जाना है, कोई कह रहा उधर जाना है, कोई कह रहा उधर जाना है, कोई कह रहा इधर जाना है। अब आप परेशान, टेंशन में, फोन करोगे ना बार बार, कभी कहां फोन करोगे? भाई मैं गाड़ी में, रास्ते में, हाईवे पे खड़ा हुआ हूं, बच्चे मेरे साथ हैं, घर वाले मेरे साथ हैं, गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो सकता है और डाकू भी आ सकते हैं, मुझे रास्ता बताओ। मैं यहां के लिए थोड़ी, मैं तो सहरा में खड़ा हुआ हूं। कोई कैसी टेंशन में होगे ना आप, पागल होने शुरू हो जाओगे टेंशन से। ये टेंशन खुदा की कसम कम है, इससे बड़ी टेंशन ये कि रास्ते में आके आप यही भूल गए कि मैं जा कहां रहा था। तो अब आपके जिम्मे 2 काम है। पहले तो ये कि इधर उधर से पूछो, भाई मैं निकला कहां के लिए था, मैं तो भूल ही गया। फिर निकल जहां जा रहा था, फिर उसका रास्ता पता चले कि वो है रास्ता, वो कहां है। हाय 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 हाय, बहुत मुश्किल है भाई। इस जमाने में किसी को ऊंट पे को रक्शे में बिठाना आसान है, किसी को सही बात समझाना बड़ा मुश्किल। तो 2 चीजें ऐसी हैं, अब तो आप डबल टेंशन में ना, अब आप रोड पे घूम रहे हो, तो ऐसे मौके पे इंसान क्या करता है, यार थोड़ा चाय पीते हैं बैठ के, थोड़ा टेंशन क्या होगी है भाई, कम होगी। और ज्यादा टेंशन में आओगे, सिगरेट, नई बीपी, वो कहते हैं यार अभी 1 दिन 2 दिन 10 साल हो गए इसी टेंशन में यहां घूम रहे हैं, तो चलो यार को सुट्टा लगाओ, सुकून हासिल करो। हर वो चीज जो इसकी की लज्जत का सामान बनेगी, वक्ती तौर पर उन तमाम लज्जतों को हासिल करने की कोशिश करेगा टेंशन खत्म करने के लिए। तो खत्म करने की जरूरत उसी को होती है जिसको टेंशन हो ना। तो इन चीजों में अगर लज्जत होती तो भाई इन चीजों से टेंशन बढ़ती नहीं बल्कि खत्म होती, और ये उनको जरूरत ना होती जो पहले से टेंशन में है। तो इसलिए अल्लाह ने बताया कि जिसको अल्लाह का पता चल गया और उस पर खुश भी है, वो राजी है, मुतमईन है कि बस वही मेरा रब है और इस्लाम मेरा दीन है। और इस्लाम जो बताया है हमने, किसने? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम बताएंगे उसको मानूंगा, और जो बिदती लोग अपने तरीके से इस्लाम बता रहे हैं उसको मैं कबूल नहीं करता, क्योंकि इस्लाम को डिफाइन करने वाले भी दर्जनों लोग हैं ना। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ इस्लाम तो फॉलो करूंगा, बाकी किसी का नहीं। इस चीज पे जब इत्मीनान हो गया, इसका मतलब इसे मंजिल भी पता चल गई और इसे रास्ता भी पता चल गया, हर चीज इसे पता चल गई, तो इसमें अब इसको मजा आ रहा। अब ये गाड़ी भगाएगा 5वें गियर में, समझ रहे? अब ये दाएं बाएं कोई पेप्सी लेके खड़ा हुआ है, कोई चाय लेके, भाई हटा यार पहुंचना है, होता है ना। हाँ, जब थक जाएंगे चलते चलते, रास्ते में कहीं स्टे हुआ तो ग्रेवी में दूध पत्ती भी चलेगी, पान भी चलेगा, गुटखा भी चलेगा, लेकिन ये असल मकसद नहीं है। स्टे तो करते हैं ना, 4-5 घंटे के बाद जाके थोड़ा स्टे हो गया, चलो भाई थोड़ा सा वॉशरूम में होके आ जाओ ठीक है। तो वो स्टे तो इस्लाम ने भी दिया है ना। 5 सारा दिन नमाजें पढ़ने का थोड़ी का है, फजर पढ़ो अब चलो घर जाओ, शाबाश। ये थोड़ी कि वहीं बैठे रहो जोहर तक। हज जिंदगी में एक दफा किया बस खत्म है, काफी, एक दफा बहुत है। करना है तो गरीबी है, नहीं तो बस जिंदगी में एक दफा काफी है।
ज़कात एक दफा है, कुर्बानी फितरा एक दफा। अब ये थी कि हर रोजाना बड़ी बड़ी रकमें सदका निकाल निकाल के खुद रोड पे आ गए, तो अल्लाह ताला ने खुद एंटरटेनमेंट का दरमियान में ब्रेकें रखी हुई हैं। फजर पढ़ने आते हो, इमाम साहब कहते हैं ब्रेक के बाद दोबारा जोहर में मिलेंगे इंशाल्लाह। कितनी लंबी ब्रेक है देखो, हालांकि ब्रेक कम होती है, प्रोग्राम ज्यादा होता है ना, लेकिन यहां प्रोग्राम थोड़ा है, ब्रेकें क्या ख्याल है भाई? इतनी लंबी ब्रेक के बाद अल्लाह कहते हैं दोबारा मिलेंगे। तो वो 5 टाइम नमाज पढ़ना मुश्किल हो रहा है, नमाज 5 टाइम पढ़ना, वो ब्रेकें जो है ना इतनी लंबी लंबी ब्रेकें, वो ब्रेकों को असल बना लिया इसने। ये ऐसे ही है जैसे टीवी में कोई प्रोग्राम आ रहा हो, कोई ड्रामा आ रहा हो, उसमें ड्रामा थोड़ा रह गया और ब्रेकें ज्यादा। हर 2 मिनट के बाद कहते हैं ब्रेक के बाद मिलते हैं, तो इंसान कहेगा भाई इस ड्रामे का नाम ब्रेक रखो, ब्रेक। ये ड्रामा नहीं है, असल ड्रामा है, असल तो ब्रेकें हैं, एडवर्टाइजमेंट है, उसमें थोड़े थोड़े ड्रामा डाला हुआ है। जैसे दूध में आजकल पानी में थोड़ा सा दूध डाल के बेच दिया जाता है ना, पानी में थोड़ा सा क्या दूध का तड़का लगा देते हैं आजकल कि भाई चलो सफेद हो गया तो पियो, कैल्शियम से भरपूर, ठीक ठीक ठीक, विटामिन से। तो अब क्या होगा कि जब आपको पता चल गया कि भाई जाना कहां है और रास्ता कौन सा है, तो आप चूंकि वहां खुशी खुशी जा रहे हैं, कोई फांसी के फंदे पे लटकने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, तो फिर आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? तेज। फिर आप मुमकिन है चाय भी पी लो रास्ते में, थोड़ा कहीं उतर के थोड़ा सा घूम फिर भी लिए, लेकिन वो आपका मकसद नहीं होगा। असल जो फिक्र होगी आपकी मंजिल, और उसमें आपको जैसे जैसे देखो कभी आ रहे होते हैं ना, कराची से लाहौर आ रहे होते हैं या ट्रेन में, या लाहौर से कराची या पेशावर कहीं भी जा रहे होते हैं, तो कैसा जब साहिवाल आता है तो खुशी होती है भाई अब पहुंचने वाले, यही होता है ना, अब पहुंचने वाले। वो अलग बात है कि नहीं पहुंचते फिर भी ठीक है ना। अब तो ट्रेनों का निजाम बहुत अच्छा हो गया। पुराने जमाने की ट्रेनों पे एक ड्रामा आता था 50-50, ड्रामों की बातें करनी नहीं चाहिए लेकिन वो बड़ा सीधा साधा सा ड्रामा होता था, बचपन में हम देखा करते थे। उसमें दिखाया, पहले की ट्रेनों का तो पता है ना आपको क्या होता था, अब तक 2-4 साल पहले तक भी यही हाल था। तो उसमें दिखाया कि लाहौर में बच्चे नेकरें पहन के चढ़े हैं, कराची जा रहे हैं स्कूल की छुट्टियां गुजारने के लिए ना, नेकरें पहन के। लाहौर में कोई ट्रेन होगी, कोई अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस या कोई, वो तो मेरे ख्याल चलती है लाहौर से कराची। बहरहाल मैं एक दफा तेजगाम में बैठ गया था, अल्लाह की पनाह, और फैमिली मेरे साथ थी। कराची से पिंडी जा रहे थे हम, इतनी टेंशन हो गई, पूरा सूरज गुरूब होते हुए देखा, तुलू होते हुए देखा, दोबारा गुरूब होते हुए देखा हमने ट्रेन में। दिल चाह रहा था खिड़कियों से छलांगे निकाल के बाहर निकल जाए, भाई पहुंचा दो, अल्लाह का वास्ता पहुंचा दो यार। थक जाता है आदमी वो सीटें देख देख के ना। तो लाहौर से चढ़े चढ़ियां पहन के बच्चे, इंटरव्यू लेने वाले ने उनसे इंटरव्यू लिया कि आप कहां जा रहे हो? बच्चे उछल रहे हैं, हम कराची जा रहे हैं छुट्टियां मनाने। ट्रेनें लेट होती थी, बहुत घंटों घंटों खड़ी रहती थी, दिन भी गुजर जाते थे। तो बताया कि जब वो कराची पहुंचे हैं, अच्छा बच्चों ने पैंटें पहनी हुई थी, सॉरी पैंटें, कराची पहुंचे हैं तो पैंटें चड्डियां बन चुकी थी, बच्चे बड़े हो गए थे। बच्चे क्या हो चुके थे? बड़े हो गए थे, ट्रेन में ही बड़े हो गए। वो ना इतना टाइम लगा है कराची, और ये सही काफी हद तक हकीकत भी को बयान किया था। बच्चे बड़े हो गए, जवान बूढ़े हो गए। तो एक जवान को दिखाया, वो बूढ़ा हो गया ट्रेन में ना, तो जब इतना बूढ़ा हो गया कराची आया तो खिड़की से हाथ बाहर निकाल के बोलता है बेटा कराची आ गया। उन्होंने कहा और ये कहा, और इंतकाल हो गया उसका वहीं पे। ये कहा और उसका, बोलो भाई, इंतकाल। एक दफा उसमें दिखाया कि डिफेंस का कोई एरिया है, पुलिस खड़ी हुई है तलाशी के लिए, तो टैक्सी के ऊपर तोप रख के बंदा लेके जा रहा है। तो पुलिस वालों ने पूरी तलाशी ली, हर चीज की, असलहा नहीं निकला। तोप की भी तलाशी ले रहे हैं, भाई इसमें कुछ है तो नहीं, और भाई क्लियर जाओ। तो खैर कहां से कहां बात चली गई। तो जब आपको मंजिल का पता हो
اور آپ کو راستے کا بھی پتا ہو تو پھر اس راستے پہ چلنے میں جیسے جیسے منزل قریب آئے گی آپ کی ٹینشن بڑھنے کے بجائے کم ہوتی چلی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا. رب پہ راضی ہو جاؤ. اے اللہ راضی ہونے کے دو مطلب، ایک تو خوش ہو، دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو حوالے کر دے کہ اب میں آپ پہ راضی ہوں، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. بس نہ معاشرے سے پوچھوں گا کیا کرنا ہے بھائی، نہ باپ سے پوچھوں گا، نہ ماں سے پوچھوں گا، نہ باس سے پوچھوں گا. لائف سٹائل میرا وہ ہوگا جو اللہ بتائے گا. جہاں اللہ نے کہا والدین کی مانو وہاں مانوں گا، جہاں اللہ نے کہا نہیں مانو وہاں والدین بھی دوسرے نمبر پہ. جہاں اللہ نے کہا باس کی مانو وہاں مانوں گا، جہاں اللہ نے منع کر دیا باس پھر میرا باس نہیں، پہلے اللہ. جس خواہش کو پورا کرنے کی اجازت اللہ نے دے دی اس خواہش کو پورا کروں گا، جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی نہیں ہو سکتا. زندگی سے ہم تو کنفیوز ہوتے ہیں نا، اس سے ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ کر کے دیکھ لو، یہ گناہ بھی کر کے دیکھ لو، بعد میں توبہ کر لیں گے، ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے. زندگی پھر نہ ادھر کے نہ ادھر. گناہوں میں ایک وقتی لذت ہے، وہ بھی پوری طرح حاصل نہیں ہوگی کیونکہ ڈر لگا رہے گا. اور حقیقت میں تو گناہ میں ٹینشن ہے نا، وہ وقتی لذت کے بعد تو ٹینشن ہے، کیونکہ منزل آپ کو پتا بھی یہ راستہ ہے کہ ادھر جا ہی نہیں رہے آپ. تو وہ تو جیسے جیسے وقت ختم ہوگا عمر بڑھتی چلی جائے گی، آپ کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا، کینیڈا سے امریکہ جا رہے تھے، راستہ بھول گئے. تو کینیڈا میں -40 تک آپ کو پتا ہے کہ ٹیمپریچر جاتا ہے، اور وہاں -40 -30 جب یہ ٹیمپریچر ہو گاڑیوں میں ہیٹر چلتا ہے. اگر وہ ہیٹر بند ہو جائے اور پولیس نہ پہنچے تو آپ کی موت ہے یقینی، کہ اتنے ٹیمپریچر میں کہاں انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو بتا رہے ہیں ہم کینیڈا سے امریکہ جا رہے ہیں، راستہ بھٹک گیا، گوگل میپ نے کام کرنا چھوڑ دیا، چاروں طرف برف کے پہاڑ، اور اب گاڑی جو ہے نا کتنی دیر تک اس کا پیٹرول کام دے گا بھائی، وہ تو پیٹرول بھی ختم ہوگا اور بالآخر ایک وقت ہیٹر آ کے بند ہو جائے گا. نہ کوئی فون مل رہا ہے کسی کو، کچھ سگنل نہیں آ رہے، میپ کام نہیں کر رہا کہ راستہ کدھر ہے. تو ایسی کنڈیشن میں انسان کی کیا حالت ہوگی آپ سوچو. اب جیسے جیسے ٹائم، اب وہ وہاں بیٹھ کے پان گٹکا بھی کھا رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں دیکھ دیکھ کے ٹائم پاس کر رہا ہے. تو یاد رکھو یہ وقتی ٹائم تو پاس ہوگا، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا اس کی ٹینشن کم ہوگی یا بڑھے گی؟ بولو بھائی بڑھے گی. اس کو پتا ہے یہ پیٹرول بھی ختم ہو رہا ہے، مجھے اگر منزل کا پتہ نہیں چلا تو یہی برف میرا قبرستان ہے، بڑی اذیت سے موت واقع ہوگی. لیکن انہوں نے چونکہ ہمیں یہ واقعہ سنانا تھا تو اللہ کا فضل ہوا کہ کسی طرح کال لگ گئی ان کی پولیس کو یا کیا ہوا، وہ پولیس پہنچی، اور اللہ کا شکر وہاں پولیس بھی پہنچ بھی جاتی ہے، یہ بھی ایک بڑی فضیلت ہے وہاں پر. تو وہ پولیس پہنچ گئی، ہمارے یہاں بھی پہنچ جاتی ہے الحمدللہ. تو بھائی تعلقات تو سب سے رکھنے ہیں نا. تو ویسے تو ایمرجنسی میں پولیس پہنچے گی ڈاکو واکو پکڑنے کے لیے، لیکن بہت سے جگہوں پہ پولیس نہیں پہنچتی. یہاں پہ یہ بڑا المیہ ہے، ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں جب گھر میں ڈاکو آئے ہوئے ہیں، بندہ بلا رہا ہے پولیس کو، وہ کہہ رہے ہیں اتنی تمیز سے آئے ہیں وہ کہ ڈاکو لوٹ لاٹ کے جا چکے تھے. پھر آگے پوچھ رہے ہیں کیا ہوا، کون تھا، کہاں سے آیا، اوپر سے الگ سے 5000 روپے لے کے چلے گئے. کیا انسانیت ہے یار کہ ہم آئے ہیں تمہاری خاطر. ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، دونوں چیزیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں. ہماری بائک چھن گئی تھی، ہم نے پولیس والوں کو جا کے کہا ڈاکو میری بائک چھین کے بھاگ گئے. تو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے بھاگے ہیں وہ جگہ دکھاؤ. اور میں نے کہا بھاگے ادھر کو ہے، ان کے پیچھے کہہ رہے نہیں پہلے وہ جگہ دکھاؤ کہاں سے بھاگے ہیں. میں نے کہا اتنے تو اور دور بھاگ جائیں گے. وہ کہہ رہے نہیں پہلے وہ جگہ کہ وہ ہمارا تھانہ پڑتا بھی ہے کہ نہیں پڑتا. تو میں نے وہ جگہ دکھا، انہوں نے کہا ہمارا ایریا نہیں ہے، دوسرے تھانے. تیسرے تھانے میں جا کے میں نے جب رپورٹ کرائی ہے تو وہ پھر میرے ساتھ وہ بھی پہلے وہ جگہ دیکھنے گئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یار ادھر بھاگے ادھر کے ہیں، وہ کہہ رہے نہیں ادھر سے، اس چوک سے لے کر ادھر بھاگے، لیکن جدھر سے پکڑا ہے وہاں لے کے جا رہے ہیں. اور اس پولیس موبائل کی پہلے ٹائر پنچر ہوا راستے میں،
یعنی جا ادھر کو رہے ہیں جہاں سے بائک چھینی ہے. تو میں موبائل میں بیٹھا پولیس کے ساتھ, کہہ رہے ہیں پہلے اس جگہ وہ جگہ دکھاؤ کہاں سے چھینی ہے. اس جگہ جاتے ہوئے راستے میں ٹائر پنچر, پھر وہ پورا ٹائر چینج کیا انہوں نے. اس کے بعد پھر خراما چلے جیسے دلہن رخصتی کے وقت پہلے زمانے میں جاتی تھی نا, بڑے آرام سے کہ کہیں پاؤں میں کوئی ورم نہ آ جائے, کوئی کانٹا نہ لگ جائے. پہلے زمانے کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آج تو بسا اوقات پہلے پہنچی بھی ہوتی ہے, پھر ابا کو بتا دیتی ہے ابا آپ نے نکاح پڑھانا ہے تو بتا دو ٹھیک ہے. تو اب خراما جا رہے ہیں. وہاں پہنچنے کے بعد پھر مجھے کہا آپ بتاؤ کدھر کو لے کے بھاگے ہیں. میں نے کہا آپ کی بڑا احسان ہے آپ کا اس امت مسلمہ پر اور میرے جیسے حقیر فقیر پر کہ اب آپ اس طرف بھاگ رہے ہیں. آپ نے تسلیم کر لیا کہ آپ کا تھانہ ہے یا آپ کے ایریا ہے. تو پھر میں بیٹھا تو پھر وہ ادھر کو گئے تو اللہ کا فضل تھا, اس میں کچھ ایسے لاک واک لگے ہوئے تھے کہ وہ ڈاکو چھوڑ کے انہوں نے کوشش, ان کو 35 منٹ ملے تھے بائک دوبارہ اسٹارٹ کرنے کے لیے. چور لاک تو دائیں بائیں بھی ہو جاتا ہے نا. 35 منٹ 1 to 5 تھی 0 میٹر. 35 منٹ ان کو ملے تھے بائک دوبارہ اسٹارٹ بولو بھائی کرنے کے لیے. لیکن ہماری قسمت اچھی تھی, 35 منٹ میں ان سے وہ چور لاک کھلا نہیں, تو ساری تاریں واریں انہوں نے توڑ دی تھیں. تو خیر ہم جب وہاں پہنچے تو ہمیں بائک مل گئی. تو اب رات بہت لیٹ ہو گیا تھا تو دیر ہو گئی تھی, تو میں نے وہ بائک تھانے میں ہی کھڑی کر دی. میں نے کہا صبح آگے لے جاؤں گا اب میں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی صبح آگے لے جائیں. مجھے کہا کہ بائک پیچھے چھپا کے رکھیں ورنہ صبح کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اس کے کچھ پرزے غائب بھی ہو سکتے ہیں. تو بائک کیا کریں. آفیسر اچھا نیک آدمی تھا, تبھی تو میں کہتا ہوں اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں بھائی, اچھے برے بھی ہوتے ہیں تو اچھے بھی ہوتے ہیں. تو وہ اچھا تھا, اس نے کہا مولوی صاحب ادھر پیچھے نا پولیس والوں سے چھپا کے پیچھے کھڑی کی کہ پولیس والوں کو پتہ نہ چلے. تو ہم نے کہیں پیچھے لے جا کے بائک کھڑی کر دی اپنی. اس نے کہا صبح آ جائیں. اچھا اس میں ایک جو ٹائمر لگا تھا نا چور لاک, بالکل ایسے تھا جیسے بم ہوتا ہے نا, اس طرح کا وہ اس میں ریموٹ لگا ہوا تھا, یعنی اس میں تاریں نکلی ہوئی تھی, بالکل شکل ایسی جیسے کوئی بم رکھ کے جاتا ہو. تو وہ مجھ سے کیا ہوا کہ وہیں تھانے میں درخت کے نیچے میرے ہاتھ سے کہیں گر گیا اور وہیں رہ گیا. اب میں چلا گیا تو مجھے خیال آیا یار اسے کوئی تھانے والے کچھ غلط چیز نہ سمجھ رہے ہوں, بم نہ سمجھ رہے ہوں کہ یار یہ ٹائمر لگا ہوا ہے کیا ہے, وہ اس کی شکل ایسے ہی تھی. تو میں نے کہا یہ مسئلہ نہ ہو جائے, تو میں صبح فوراً آیا نا, اب ڈیوٹی چینج ہو چکی تھی. میں نے کہا میں آؤں گا تو مجھے تلاشی لیں گے, مجھ سے پوچھیں گے مولوی صاحب کہاں جا رہے ہو, کیا ہوا پورا واقعہ, پھر میں بتاؤں گا یہ رکھا ہوا تھا. تو انکوائری ہوگی یہ کون رکھے گیا بھائی, یہ تم تو نہیں رکھے گئے, بم تو نہیں ہے کہیں یہ. تو پھر میں بتاؤں گا نہیں اصل میں رات بائک چوری ہوئی تھی, یہ تھا وہ تھا. تو میں آ رہا ہوں, مجھ سے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. 2 آدمی پولیس والے وہیں کھڑے ہوئے ہیں, درخت کے نیچے وہ بم ٹائپ کی چیز رکھی ہوئی ہے. میں گیا آرام سے اٹھا کے لے آیا, کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا. میں نے کہا یار سیکیورٹی کا یہ عالم ہے کہ بم رکھ کے جاؤ, نہیں پھٹے تو واپس لے آؤ. اتنی سہولت ماشاءاللہ ہمیں پولیس نے ہے بھائی, بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے. کیا حال ہے بھائی. اور یہ واقعہ بھی ہوگا 2005 کا واقعہ بیان کر رہا ہوں, جب حالات بہت خراب چل رہے تھے. 2004 یا 5 کا واقعہ ہے. میں نے کہا کیا مزے ہیں یار, تھانے میں بندہ جا رہا ہے, وہ پولیس والوں کے سامنے سے ایک چیز اٹھا کے لا رہا ہے, پوچھ ہی نہیں رہے بھائی کیا ہے مولوی صاحب, کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کیا اٹھا رہے ہو, کیا رکھ کے جا رہے ہو. وہ تو کچھ بھی نہیں تھا, وہ تو ٹائمر تھا وہ چور لاک کا کہ اتنی سیکنڈ کے بعد جو ہے نا وہ لاک خود بخود ہو جائے گا. میں نے کہا بڑے مزے آئے ہوئے یار. لیکن بہرحال ہر طرح کے ہوتے ہیں. وہ بھی تو اچھا تھا نا جس نے مجھے کہا کہ گاڑی پیچھے رکھو, وہ تو حفاظت ہی کر رہا ہے نا, ورنہ وہ پہلے وہی چیزیں نکال لیتا تو کیا ہوتا. خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو بھائی اللہ کو پہ راضی ہو جائیں اللہ ہونے کے لحاظ سے کہ ہمیں رب چاہیے تھا جو ہمیں الحمدللہ مل گیا, لیکن اس سے بات مکمل ہوتی نہیں ہے. رب کے بعد ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ رب کو تو بہت سی دنیا مانتی ہے, لیکن رب نے کس کو نمائندہ بنایا یہ بتانے کے لیے کہ رب کا پیغام پہنچائے گا کون, تو اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ راضی ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بات کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کروں گا. پتھر پہ لکیر بن جائے گا نبی کا فرمایا ہوا. جب کہہ دیا غلط ہے تو غلط, جب سود کو حرام کر دیا تو حرام ہے, جب نبی نے کہہ دیا داڑھی بڑھاؤ مونچھیں گھٹاؤ تو داڑھی بڑھانا ہے. اب اس میں مختلف قسم کے جدید پروفیسروں کی باتوں میں آ کے کہ ایکچولی یوں تھا تو ایکچولی یوں تھا تو اصل میں تو اس زمانے میں, اور بھائی نبی کا حکم ہے,
جب کہہ دیا کہ نظر کی حفاظت کرو تو نظر کی حفاظت کرنی ہے. جب کہہ دیا کہ سودی بینک میں جاب حرام ہے, سود کا لکھنے والا, سود کا دینے والا, سود لینے والا, سود پہ گواہ بننے والا, چاروں پر لعنت ہے, تو بھائی سودی بینک میں آپ کے لیے جاب کا آپشن ختم ہو گیا, بس ختم. بحث کر کر کے اپنی عمریں ضائع مت کرو. عورت پہ پردہ فرض ہے تو اس کا مطلب فرض ہے. اب وہ اس بحث میں ایکچولی اس زمانے میں تو یہ تھا, تو اس زمانے میں ٹائم ضائع کرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکات, روزہ فرض کا مطلب کل پیپر دینا ہے تو بھی فرض ہے. جناب پروفیسر غامدی صاحب نے جو یہ ٹیکنیکل پوائنٹ نکالا ہے نا کہ اگر صبح پیپر دینا ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں, یہ اپنی خود ساختہ شریعت ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں ہے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم, اللہ فرماتے ہیں جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے گا اس پہ لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. صرف مسافر مریض کو رخصت دی, اس کے علاوہ کسی کو رخصت نہیں ہے, تو رکھنا پڑے گا آپ کو. نماز پڑھنی ہے ہر قیمت پہ. بیمار ہو, کیسے خواتین شاپنگ کرنے جاتی ہے نماز چھوڑ دیتی ہیں, جہازوں میں نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں, بیمار ہو گئے نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں, ابا کی طبیعت چونکہ خراب ہے تو نماز, بھائی اللہ نے آپشن نہیں رکھا ہے نماز چھوڑنے کا, پڑھنی پڑے گی آپ کو. بیمار ہو, فالج میں آ گئے, شوگر میں آ گئے, کچھ بھی ہو, طریقہ آسان کر دیا, بھائی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھو, قضا کرنے کا آپشن نہیں ہے. تو ہم چونکہ کنفیوز ہے نا, کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, تو کنفیوز آدمی کسی بھی چیز میں مطمئن نہیں ہوتا. آپ لاہور جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں چلو پہلے کھانے والے جاؤں یا پہلے لاہور جاؤں یا پہلے کوئٹہ کی چکر لگا لوں, تو اور گاڑی اس اسٹائل میں ڈرائیو کر رہے ہو تو گاڑی کی سپیڈ بولو بھائی ہوگی 5ویں گیئر میں ڈالو گے ہی نہیں آپ. آپ یہی سوچتے رہو گے یار پشاور مناسب رہے گا یا لاہور مناسب رہے گا, یا تو دونوں ایک ہی راستے پہ آ رہے ہو نا, پھر تو ٹھیک ہے. دونوں کا راستہ اگر الگ الگ ہے تو آپ کو کسی بھی سفر میں مزہ نہیں آئے گا. ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں اور اسلام کے علاوہ کفر کا راستہ وہ بالکل اپوزٹ ہے. دونوں راستوں پہ چلنا چاہتے ہیں تو کسی بھی راستے پہ چلنے کا مزہ نہیں آئے گا. تو ایک چیز پہ ڈٹ جائے, من رضی باللہ ربا, اے اللہ تو میرا رب ہے, بس میں اس پہ مطمئن ہو گیا, جو تو کہے گا وہ حرف آخر. وبالاسلامی وبی محمد النبی اور وبالاسلامی دینا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اسلام, بس اسلام. اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پھر مزہ آئے گا اسلام کا انشاءاللہ. پھر ایسا ٹیسٹ ہے نا اسلام میں, ایسی لذت ہے کہ انسان دنیا چھوڑ دے, اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایسی لذت اللہ نے رکھی ہے اسلام میں, اور لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان ممن کان قبلکم یؤخذ الرجل فیحفر له فی الارض فیؤتى بالمنشار فیوضع على مفرق راسه ثم یجعل شقین ولا یصده ذلك عن دینی. فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص کو جو اسلام پہ چلتا تھا لایا جاتا تھا, اس کے لیے گڑھا کھود کے اس کو اس میں آدھا دفن کیا جاتا, پھر ایک آڑا لا کے اس کے سر کے بیچ میں رکھ کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے, مگر وہ اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیونکہ نیچر ہے نا, انسان کی فطرت ہے یہ. پھر اس پہ جب آپ چلو گے تو آپ کو خوش رہنے کے لیے گٹکوں کی ضرورت نہیں پڑے گی, زنا کی ضرورت نہیں پڑے گی, ڈراموں فلموں کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کہہ سکتے ہو ہم تو نماز پڑھتے ہیں مزہ نہیں آ رہا. بھائی پہلے عادت تو ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے نا. دیکھو یہ جب کمپنیاں نئی نئی پروڈکٹ جب ان کی مارکیٹ میں آتی ہیں تو لوگوں کو اس کا عادی بنانے کے لیے فری میں بانٹتی ہیں. کہتے ہیں نا تھوڑا ٹیسٹ گین ہونے دو. کتنی لذیذ چیز ہو, پہلی دفعہ لذیذ نہیں لگتی انسان کو. وجہ اس کی ہے کہ اپنی عادت خراب کر دی اس نے. شہد مزے کی چیز ہے, اچھا لگتا ہے آج کل بچوں کو. چاکلیٹوں میں زیادہ مزہ ہے, شہد پلاؤ مزہ ہی نہیں آئے گا, پی جائیں گے. دیسی گھی پلاؤ, حالانکہ لذت کس میں ہے؟ او بھائی دیسی گھی میں. ہمیشہ سے کھاتے آ رہے لوگ, مرتے ہیں دیسی گھی پہ, ملتا نہیں. دودھ میں لذت ہے, وہ نہیں پیئیں گے, چائے پیئیں گے اس کی جگہ. تو آپ نے اپنا ٹیسٹ چونکہ خراب کر دیا ہے تو کچھ دن ٹیسٹ گین بولتا کیوں نہیں یار, کیا ہوگا, کرنا پڑے گا. کچھ تھوڑا سا عادت ڈالنی پڑے گی, پھر مزہ آئے گا. آپ کو پتہ ہے زیتون ہمارے یہاں نہیں کھایا جاتا, لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں عجیب سا کھائے نہیں آ رہا, حالانکہ وہ زیادہ مزے کا ہے. جن کو زیتون کی عادت ہے وہ یہ
یہ تیل نہیں کھا سکتے, وہ تو پیتے ہیں بوتلیں بھر بھر کے زیتون کی. تو ہمارا ٹیسٹ منہ کا خراب ہو چکا ہے, ہمیں زیتون اچھا نہیں لگ رہا, ہمیں دیسی اچھا نہیں لگ رہا, ہمیں دیسی انڈا اچھا نہیں لگ رہا, آج کل دیسی مرغی اچھی نہیں لگ رہی, دمبے کا گوشت, دمبے کی چربی اچھی نہیں لگ رہی. اب بولے گا کیا مثالیں دے رہے بھائی ہیں, تو ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا. اچھا 2-3 منٹ ہیں, وہ چندہ بندہ کر رہے ہیں نا, انہوں نے کہا پہلے کیا کرو ورنہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. ہاں سنت کی نیت بات. تو ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے. کسی بھنگی کو پہلی دفعہ نہلاؤ وہ بے ہوش ہو جائے گا کہ یار یہ کیا میں صاف ستھرا کیوں ہو گیا ہے, یہ کیا ہو گیا, بدبو ہی نہیں آ رہی. اور بھائی کچھ دن نہا دھو کے سفید کپڑے خوشبو لگا کے اس کو گن پوائنٹ پہ اس کو سروس کروانی پڑے گی تھوڑے دنوں تک. اس کے بعد اس کو اس میں اتنا مزہ آئے گا, وہ کہے گا یار اس گوبر میں تو بدبو تھی, مزہ تھوڑی تھا. تو کچھ تبلیغ والے چلہ لگواتے ہیں جماعت میں کہ 40 دن انسان کسی چیز کو پراپر کرتا ہے تو اس کی عادت پڑ جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں بھائی تبلیغ میں نکل کے چلہ تو لگاؤ نا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ چلہ لگایا وہ بھی انسان کا بچہ نہیں ہے. تو بھائی وہ 40 سال اس نے گند میں گزار دیے تو چلے کا وہ اثر ہوا نہیں اس کے اوپر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ چلے کی اہمیت کم ہے, اس نے تو کچھ نہ کچھ سیٹنگ کی ہے, لیکن وہ بھی ایک حد تک کر سکتے ہیں نا. تو اس کے لیے پھر کہتے ہیں بھائی 4 مہینے لگا لو, 3 چلے لگاؤ, تمہارا ایک چلے سے سیٹنگ پہ آنے والے نہیں ہو. پھر اس میں اس پر بھی مدار ہوتا ہے کہ چلہ کن لوگوں کے ساتھ لگا رہے ہیں. اگر جن کے ساتھ لگا رہے ہیں وہ سارے ایک ہی جیسے ہیں تو وہ چلہ وہ 4 مہینے بھی لگا لو گے تو وہ فائدہ نہیں ہوگا. صحبت کن لوگوں کی ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ جو نیک ہیں, عبادت گزار ہیں, راتوں کو اللہ سے اٹھ کے مانگنے والے ہیں, اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے. ان کے ساتھ سہروزہ لگاؤ گے تو وہ عام آدمی کے ساتھ چلے کے برابر. تبھی تو صحبت کی بڑی اہمیت اسلام میں ہے. صحابہ صحابی کیوں بنے, نبی کی صحبت اٹھائی ہے. علم تو بہت سے تابعین کے پاس صحابہ سے زیادہ تھا. بعض تابعین اتنے بڑے عالم گزرے کہ صحابہ بھی ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے, لیکن درجہ کس کا زیادہ ہے, کیونکہ بھائی صحبت نبی کی اٹھائی ہے. تابعین کا درجہ زیادہ ہے یا آج کسی عالم کا؟ بہت سے تابعین عالم نہیں تھے, مقام بڑا ہوں کیونکہ انہوں نے کس کی صحبت اٹھائی, صحابہ کی. تو اہل اللہ میں کس کی صحبت میں, آپ تبلیغ میں وقت نہیں لگا سکتے, کسی خانقاہ میں کسی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ, کچھ ٹائم ان کے ساتھ گزارو گے تو پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ ٹیسٹ گین ہونا شروع ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہے اسلام کی لذت اور اسلام کا ذائقہ. پھر اسلام سے پیچھے ہٹنا آسان نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے, بعض دفعہ غلطی بھی ہو جاتی ہے انسان. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.